بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر، جو آپ کی 5ویں جماعت کی اردو کتاب سے لیا گیا ہے۔ بچوں، سبق پر جانے سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے اور ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سبق کی طرف پورا دھیان رکھیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے یہ سبق ہے ڈاکٹر امبیڈکر، اس کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر امبیڈکر ایک بڑے قانون دان تھے۔ انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ لوگ ان کو بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اسی کے بارے میں سبق پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کی طرف دھیان رکھیں، غور کریں۔ پہلا لفظ ہے مخصوص۔ پیارے بچوں، اس کا معنی ہے مخصوص کا معنی ہے خاص یا مقرر کیا گیا۔ ستیہ گرہ، دوسرا لفظ ہے ستیہ گرہ۔ ستیہ گرہ کے معنی ہے پرامن احتجاج، یہ پرامن احتجاج کا نام ہے۔ رہنمائی کرنا رہنمائی کا معنی ہے راستہ دکھانا۔ اس کے بعد آئین کے معنی ہے دستور یا قاعدہ۔ ڈاکٹر امبیڈکر ایک بڑے قانون دان تھے۔ انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں اہم رول ادا کیا اور لوگ ان کو بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے۔ مہاراشٹر کے شہر میں یہ مہاراشٹر ہندوستان کی انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے۔ اسی میں مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں، شہر کا نام مہاڑ ہے، میں ایک تالاب ہے۔ یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تالاب کا نام ہے چودار تالاب۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اس سے ایک مخصوص خاص واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1972 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا ہے۔ جو معاف کیجیے، اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا ہے۔ آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چونٹوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ لوگوں کی بہت تعداد تھی، بہت تعداد تھی، اتنی زیادہ تعداد تھی کہ ان کی قطار چونٹوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب امبیڈکر کی جے۔ یہ ان کا نعرہ تھا، ان لوگوں کا نعرہ تھا،
बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। ये महाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद, ये उनका नारा था। प्यारे बच्चों, इन नारों की आवाज़ से पूरा महाड़ गूंज उठा। यानी जो ये शहर महाड़ का शहर है, यानी उन नारों की आवाज़ से ये पूरा शहर यानी महाड़ गूंज उठा। ये लोग कौन थे? वो कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? यह हम आगे पढ़ेंगे। बात दरअसल ये थी कि झीलों, तालाबों और कुओं का पानी सब के लिए आम था, ठीक, लेकिन छोटी जातों के लोग उनका पानी नहीं ले सकते थे। यानी तालाबों और कुओं का पानी सब के लिए आम था, लेकिन छोटी जातों के लोग इनका पानी नहीं ले सकते थे, वो पानी को छू भी नहीं सकते थे। यानी छोटी जात के लोग इस पानी को छू भी नहीं सकते थे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। ऊंची जात के लोग इन पर कितना बड़ा जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सबका हक है। मेरे बच्चों, पानी जो है ये खुदा की देन है और इस पर सबका हक है। फिर इन पर पाबंदी क्यों? इस पाबंदी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बाबा साहब ने आवाज़ बुलंद की। उन्होंने तमाम हरिजनों को इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करने पर आमादा किया। यानी उन्होंने तमाम हरिजनों को नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करने पर आमादा किया। यानी उन लोगों को जिन लोगों को इस पानी पर यानी एतराज़ किया जाता था, यानी पाबंदी थी, इस पानी लेने पर पाबंदी थी, लिहाजा बाबा अम्बेडकर साहब ने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ इन लोगों को एहतजाज करने पर आमादा किया। आज ये हज़ारों लोग महाड़ के इस तालाब की तरफ जा रहे थे। बाबा साहब इस जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे। यानी डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब जुलूस की रहनुमाई कर रहे थे, वो सब के आगे थे। तमाम सत्याग्रहियों का इरादा पक्का था। किसी के भी कदम अब पीछे हटने वाले नहीं थे। ये लोग आगे बढ़ते गए, बिल आखिर चौदार तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के इर्द गिर्द हज़ारों लोग जमा थे। बाबा साहब आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, आज हम ये सबक इतना ही पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।